میں اسٹیبلشمنٹ کو بڑا عرصہ ان لوگوں کے مووز کو آبزرو کرتا رہا ہوں کہ ہاؤ دے ہینڈل دا پولیٹیشنس. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف زبردوست کرتے ہیں, پولیٹیشنس کو یہ پکڑ لیا, بند کر دیا, کیسز بنا دیے, غدار کروا دیا. نہیں, دے آر ایکچولی ان ٹو دا پالیٹکس. دے نو کہ کس کو کہاں پہ امپاور کرنا ہے اور کس کو کہاں گرانا ہے. تو یہ 75 سال سے اسی طرح کے تجربے خیر سے کرتے آ رہے ہیں. دے ہیو ایکسپیرینسڈ ان اٹ. یہ باجوہ صاحب جو کہہ کے گئے تھے نا کہ جی ہمارا 75 سال کا تجربہ ہے, یہ ایسے نہیں کہہ کے گئے تھے. ہی از رائٹ. پہلی دفعہ کو سچ بولا باجوہ صاحب نے, وہ یہی تھا. اور یہ ایکسپیرینسڈ ہیں. اور اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج بنا ہوا ہے وہ بھٹو سے بھی بڑا لیڈر اس وقت پیدا ہو چکا ہے, عمران خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ وائس آف نیشن دیکھ رہے ہیں. میں عاصم ارشاد ہوں. پاکستان کی سیاست میں بڑی غیر یقینی کی صورتحال ہے اور ہر روز نئی ہمیں چیزیں سامنے نظر آتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی تھی وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور جمہوری جو دور ہوتا ہے اس میں اس طرح کی نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ سینئر صحافی سلمان درانی صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جو بحران ہے, صورتحال سے نکلا کیسے جا سکتا ہے اور اس میں کیا ہو سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سلمان درانی صاحب, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری اور نااہلی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ گرفتاری تو یہ نہیں کر سکتے. رات کو بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے کال دی کہ گرفتاری ہو سکتی ہے. اس وقت بھی کچھ صحافی کہہ رہے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, نہ ہی ایسی کوئی اطلاع موجود ہے. تو دن کو کریں رات کو کریں ایسی کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی. خان صاحب کو گرفتار کرنا کوئی چھوٹی بات ہے, نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. دوسری بات نااہلی کی, تو یہ مریم بی بی کی اور نواز شریف کی بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ جن حالات سے وہ لوگ گزرے ہیں ان سے عمران خان صاحب کو گزروائیں گے, تب ان کو دل پہ ٹھنڈ پڑے گی ان لوگوں کے. تو یہ لوگ کریں گے. اور ابھی بھی ہر پریس کانفرنس, ہر ایکسپوجر پہ مریم اسی خواہش کا اظہار کرتی ہے. تو یہ لوگ ایسے ایکسٹینٹ پر جا سکتے ہیں. ہم لوگ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ امکان نہیں ہے اس چیز کا. تو نااہلی تو ممکن ہے کہ خان صاحب کی یہ اس آپشن کی طرف یہ لوگ جائیں, لیکن خان صاحب کے پاس بھی آپشنز ہیں. اور خان صاحب جو آپشن اب جو سرپرائز دینے والے ہیں اس کے بعد نااہلی ممکنہ طور پہ جو ہوگی وہ عوام کو مزید خوش کر دے گی. اور آپ کو پتہ ہے خان صاحب از ایکسپرٹ ان گیونگ سرپرائزز. اور یہ صرف عوام کو سرپرائز نہیں ہوگا, تارڑ صاحب کو بھی ہوگا اور ہنا بٹ صاحبہ کو بھی ہوگا. مریم بڑی خوش ہوں گی اس سرپرائز سے, ہوپ سو. مریم نواز صاحبہ جب سے آئی ہیں وہ ایک بات کا بار بار ذکر کرتی ہیں کہ میاں نواز صاحب کی جو نااہلی ہوئی تھی وہ اقامہ میں ایک اقامے کے کیس کے اوپر نااہلی ہو گئی تھی, تو عمران خان صاحب کو بھی نااہل کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں اور عمران خان کے کیس میں کیا ان کو مماثلت نظر آتی ہے؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا نا, سٹارٹ ہوتی ہے کہانی پناما سے. آپ جب پناما کا پورا ڈاکومنٹ ریڈ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس سے تو نواز شریف صاحب کبھی نکل ہی نہیں سکتے. نواز شریف صاحب کیا, ان کے جو بھائی ہیں شہباز شریف, ان کے جو بھتیجے ہیں حمزہ شہباز, ان کی جو منی لانڈرنگ کی ٹریسز سٹارٹ ہوئی تھی FIA میں, یہ تو کہیں بھی ہمیں ممکن نظر ہی نہیں آتا تھا کہ یہ اس کیس سے نکل سکتے ہیں, جس طرح سے ہم نے اس کیس کو فالو کیا. بٹ وین اٹ کمز ٹو نواز شریف صاحب کی نااہلی, تو ہم بھی یہ مانتے ہیں, ماننے والی بات ہے کہ بڑی کمزور وجہ کے اوپر ان کو نااہل قرار دیا گیا, اور وہ بھی کسی وجہ سے تھا. آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جن کا راج ہے پچھلے 75 سال سے, وہ اپنی مرضی سے فیلڈنگ سیٹ کرتے ہیں اور پھر آؤٹ کرتے ہیں, وہ بھی اپنی مرضی سے. تو ان کو ایک کمزور وکٹ پہ ہرایا گیا تھا نواز شریف صاحب کو. اس کا آج پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں شاہ محمود قریشی, انہوں نے بھی ذکر کیا تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیا گیا تھا وہ غلط تھا. مطلب کورٹ کی طرف سے ایک بڑے کمزور کیس میں انہیں نااہل کیا گیا تھا. تو اب عمران خان صاحب سے تو ان کی مماثلت ہے ہی نہیں. پچھلے 8 مہینے سے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک کرپشن کا کیس نکال کر لائیں. اس کے خلاف تو پناما آیا, اس کے علاوہ ایک پنڈورا آیا, اس کے تمام ان کے اور ان کے جو بچوں کی جائیدادیں ہیں ان کے سارے ریکارڈز بچے کو ازبر ہیں. عمران خان کا یا ان کی بیگم کا یا ان کی بیگم کی جو دوست ہیں, جن کا بہت یہ عطا تارڑ بھی ذکر کر رہا تھا پچھلی پریس کانفرنس میں کہ ان کو لے آئیں تو وہ فرفر بولیں گی. مجھے یہ بتائیں آپ کیوں نہیں فرفر بول پا رہے؟ ہم سے کیوں رابطہ کرتے ہیں, ہمیں کیوں کالیں کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پروپیگنڈے میں آپ کا حصہ دار بن جائیں, آپ کے سہولت کار بن جائیں؟ جو آپ سہولت کاری جو آپ نے کی اور امپورٹ کر کے گورنمنٹ بٹھائی ہے پچھلے 8 مہینے میں, کیا آپ نے کر لی ہے؟ اس ملک کو آپ نے کس سچویشن پر پہنچا دی ہے؟ تو ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ان کو کچھ نہیں مل رہا پچھلے 8 مہینے سے. اب یہ لوگ روئیں پٹیں جو مرضی کریں, نہ اہلی بھی کریں, خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو فیوچر پرسپیکٹو دیکھ رہے ہیں نا, وہ کسی بھی صورت میں
پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہی ہے اور دے ول کم ان پاور. نظر یہی آ رہا ہے. آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ یا انالسٹ سے یہ پوچھ لیں, اسے تو یہی نظر آ رہا ہے. آبزرویشن بھی یہی ہے. اچھا سلمان درانی صاحب, آپ نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے بڑے کمزور ایک کیس میں ان کو نااہل کیا گیا. کس سے اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں تو پرویز مشرف صاحب نے 1999 میں جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کرنا ہی ایک چیلنج بن گیا تھا اور پھر ختم کر دیا گیا, پھر ان کو پاکستان سے جلا وطن کر دیا گیا, پھر دونوں کو NRO دے کر پاکستان لایا گیا. اس کیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کیس سے زیادہ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ وہ کیس ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ اپنی چوائس کا آرمی چیف لگاتے ہیں اور وہی ان کو چپیڑ کر آ کے نکال دیتا ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس بار بھی انہوں نے یہی کیا اور ابھی صرف کچھ مہینے گزرے ہیں. آپ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہونی پھر وہی ہے. یہ اپنی مرضی سے جو مرضی کروا لیں, عمران خان کی نااہلی بھی کروا لیں, اسے گرفتار بھی کروا لیں, آنی گل پھر بھی اتھے ہی ہے. تو میں آپ کو یہ دوبارہ بتا رہا ہوں, ان لوگوں کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کو بڑا عرصہ ان لوگوں کے مووز کو آبزرو کرتا رہا ہوں کہ ہاؤ دے ہینڈل دا پولیٹیشنس اینڈ ہاؤ دے ہینڈل دا سچویشن ان پاکستان. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف زبردوز کرتے ہیں, پولیٹیشنس کو یہ پکڑ لیا, بند کر دیا, کیسز بنا دیے, غدار کروا دیا. نہیں, دے آر ایکچولی ان ٹو دا پالیٹکس. دے نو کہ کس کو کہاں پہ امپاور کرنا ہے اور کس کو کہاں گرانا ہے. تو جو 99 والا ہوا تھا نا, وہ تو ایک ایسا ہی حادثہ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ 75 سال سے اسی طرح کے تجربے خیر سے کرتے آ رہے ہیں. دے ہیو ایکسپیرینسڈ ان اٹ. یہ باجوہ صاحب جو کہہ کے گئے تھے نا کہ جی ہمارا 75 سال کا تجربہ ہے, یہ ایسے نہیں کہہ کے گئے تھے. ہی از رائٹ. پہلی دفعہ کو سچ بولا باجوہ صاحب نے, وہ یہی تھا. اور یہ ایکسپیرینسڈ ہیں. اور اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج بنا ہوا ہے وہ بھٹو سے بھی بڑا لیڈر اس وقت پیدا ہو چکا ہے, عمران خان صاحب, جو یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ جو ہم سے بھی بڑے پولیٹیشنز جن کا تذکرہ پچھلے 8 مہینے میں بڑا ہوا ہے, ایک گروہ ہے, گروپ ہے پاکستان افواج, جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں زیادہ پالیٹکس آتی ہے. تو خان صاحب کے لیے, خان صاحب اس وقت یہ چیلنج بنے ہوئے ہیں کہ وہ تمام وہ گر سمجھ گئے ہیں کہ وہ کس طرح سے کون کس کے کان میں کیا بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, دین خان صاحب جو ہیں اب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس لیے ہے کہ وہ سب جان کے گر اور پھر وہ اس کا مسلسل جواب دیتے جا رہے ہیں. اچھا سلمان درانی صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کی جو 75 سالہ اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں بڑے بڑے پاپولر لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئی, ان پر مقدمات بھی چلے, وہ جیل بھی گئے. ایون کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین لیڈر تھے, ان کی حکومت کو گرایا گیا اور اس کے بعد ان کے اوپر کیس چلا اور پھر ان کو جو ہے وہ پھانسی ہو گئی. عوام نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ایک عام سیاستدان ہیں اور یہ ہے کہ اس ٹائم جو کرنٹ باقی سیاستدان ہیں ان سے تھوڑے سے مقبول ہیں, تو یہ نارمل جو ہے اس کو لیں گے؟ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نااہل کیا جاتا ہے تو اس کو نارمل ریئیکٹ ہوگا پبلک کی طرف سے. آج ڈاکٹر شہباز گل کی اسپیچ جو تھی, ان کی پریسر تھا, وہ سن کے تو مجھے اسی طرح کی وائبز آئیں کہ وہ آدمی جو کہ عوامی آدمی ہے, جس کا تعلق تھوڑا سا مڈل کلاس سے ہے, لوور مڈل کلاس, جس طرح سے انہوں نے بتایا, اگر وہ اس کو غدار قرار دے کے, اس کو بند کر کے, اس کو صحبتیں ساری انہوں نے برداشت کی, انہیں ننگا کر کے, وہ تمام حرکتیں ہوئیں جو ایک مہذب معاشرے میں نہیں ہو سکتی. اگر اس معاشرے کا لیڈر عمران خان جیسا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مس میچ ہے. اس مس میچ کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ڈیجیٹل دور میں جس وقت سیاست پہ بات کرنا نوجوان مشکل سمجھتا ہے, سمجھ نہیں سکتا تھا کہ واٹ از دس پالیٹکس کا ذکر بھی آتا تھا تو نوجوان کہتے تھے نہیں یار چھوڑو کوئی اور بات کرو. اب وہ نوجوان تھوڑا سا ایکٹیو کیا خان نے, خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور کل کا کچھ بھی نہیں پتا, کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا کہ 9 اور 10 اپریل کی رات کو جس وقت یہ حادثہ ہوا تھا تب عوام کس طرح سے سڑکوں پہ آ کے ریئیکٹ کیا انہوں نے. اس سے پہلے آپ خود دیکھ لیں کہ بھٹو جس وقت ان کو مارا گیا عوام سڑکوں پر نہیں آئے, نواز شریف صاحب کو 3 بار نکالا گیا, عوام سڑکوں پر نہیں آئے. عمران خان از دا اونلی ون جو آپ غلط کہہ گئے ہیں. ہی از ناٹ اونلی اے نارمل پولیٹیشین, ہی از اے لیڈر, دا گلوبل ون, جس کو سبق کے طور پر انٹرنیشنلی پڑھایا بھی جاتا ہے, مانا بھی جاتا ہے. میں بھی صحافی ہوں, آپ بھی ہیں, ہم سب لوگوں سے ملتے ہیں, لوکل لوگوں سے بھی, انٹرنیشنل لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک گلوبل لیڈر کے طور پہ جو پاکستان کا ہیرو ایک سمبل
جسے سمجھا جاتا ہے نا، وہ عمران خان ہے. اچھا سلمان دروڑی صاحب، میرا لاسٹ کویشچن ہے یہاں پر، اس کو ہم اس کا کنکلوژن نکالیے گا کہ ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب کو پچھلے 3-4 سال بعد آج یہ بیان دینے کی کیا نوبت پیش آ گئی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور آئندہ پاکستان کی سیاست میں یہ غیر یقینی صورتحال ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ یار بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اس میں. لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی شاید اپنا رستہ کلیئر کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں واپس جانے کا. لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل بھی اب اگلے فیصل واؤڈا ہو سکتے ہیں. لوگ اور بھی بڑی باتیں کریں، لیکن جتنے منہ اتنی باتیں. ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں یہ تمام چیزیں ریلیونٹ تب ہوں گی جب یہ ہیپن ہوگا. ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک ہے. اگر تاریخی پرسپیکٹو میں شاہ محمود قریشی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ غلطی ہوئی تھی، تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، جب کوئی سیاستدان نہیں مانتا تب آپ تنقید کرتے ہیں، لیکن جب وہ مان رہا ہے کہ غلطی ہوئی تھی اور زیادتی ہوئی تھی تو آپ اسے اپریشیٹ کریں. اور ایک تاریخ کا ڈاکومنٹ سیو ہو رہا ہے کہ یار کم از کم اس دور میں کسی نے سچ بولا تھا. عمران خان خود جو ہے سچ بولنے کی ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں آپ سچ بولیں بھاویں جو مرضی ہو. وہ ٹیچر ہیں ایک قسم کے. تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی سچ کے ہی اس پر پرکھا جانا چاہیے. یہ نہ کریں کہ جی کون کہاں جا رہا ہے، اس پہ بعد میں جب بات کر لی جائے گی جب شاہ محمود قریشی چھوڑ کر جانے والے ہوں گے یا چھوڑ چکے ہوں گے. یا کوئی اور حل کیا ہے؟ سچویشن ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ الیکشنز، ارلی الیکشنز جیسے عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے ویسے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. مائنس عمران کریں گے، مائنس عوام کریں گے، مائنس پاکستان کریں گے. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ؟ کچھ ممکن نہیں ہے. آپ بند کمروں کے فیصلے اس وقت بند کریں، تماشے بند کریں، اس ملک کو مزید سفر مت کروائیں. اتنی بغیرتیاں پچھلے 8 مہینے میں آپ لوگوں نے کر لی ہیں. آپ نے اس چیز کا بالکل خیال نہیں کیا کہ ملک معاشی طور پہ ملک اس وقت انارکی کی سچویشن پہ کھڑا ہے. آپ کس وجہ سے؟ صرف ایک وجہ، آپ کی ضد، انا، اکڑ. اور دوسری طرف کون ہے؟ عوام، ان کے رائٹس جن کو آپ پچھلے 8 مہینے سے 1 سال سے سلب کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کسی چیز کو مائنس کرنا ہے. وہ چیز مائنس نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کو مائنس نہیں کر سکتے. بیٹھیں، بات کریں، اور بیٹھ کر بات کرنے سے ہی آگے بات چلے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو نااہل کر دیں گے تو وہ مائنس ہو جائے گا. عملی طور پہ ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ عمران خان صاحب کو مائنس نہیں کر سکتے، اور اگر آپ عمران خان صاحب کو مائنس کرتے ہیں پاکستان کی سیاست سے تو پاکستان میں انارکی بڑھے گی، اور پاکستان کے جو حالات ہیں تو سری لنکا سے بدتر ہو جائیں گے. پبلک کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس وقت ارلی الیکشن کروائے جائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور اس کے بعد جو حکومت آئے اس کو ویلکم کیا جائے اور کام کرنے دیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.